جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت بڑھ گئیں اور ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ ایک ایسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا جس کا نام بخت نصر بابلی تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ اس بادشاہ نے بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، 1,00,000 کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر کر رکھ دیا اور 1,00,000 کو غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر برباد کر ڈالا، ویران بنا ڈالا۔ اب یہ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا تو اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر اپوائنٹ کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا، بڑا ظالم تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب بخت نصر کی قید سے آزاد ہوئے، اپنے خچر پر بیٹھ کر بیت المقدس کے شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کی ویرانی، بربادی، ہر طرف تباہی دیکھ کر آپ بڑے افسردہ ہوئے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر کہیں انسان کی شکل دیکھنے کو نہ ملی۔ ہاں یہ دیکھا کہ درختوں پر خوب پھل لگ گئے ہیں جو پک کر تیار بھی ہو گئے ہیں، مگر ان پکے ہوئے پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی افسوس کے ساتھ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس ویرانی کے بعد بھی کیا اس شہر کو آباد کرے گا؟ آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، انگوروں کا رس نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ مگر ناظرین، اب ایک عجب کہانی، اب ایک عجب واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اس ویران شہر میں جہاں پھل پکے ہیں کوئی توڑنے والا نہیں ہے، شہر ویران ہے، انسان نہیں ہے۔ حضرت عزیر آرام کرنے لگے، اسی دوران آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جنات اور انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا۔ آپ کسی کو نظر نہ آتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا، 70 ایئرز گزر گئے۔ پھر ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا، بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ بچے کھچے بنی اسرائیل جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے، دور دور چلے گئے تھے، سب کو بلا بلا کر شہر میں آباد کیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنائی، قسم قسم کے باغات لگا کر شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ اب 100 برس گزر گئے، مزید یعنی 30 سال میں یہ شہر آباد ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اب حیات نہ تھے، ظاہری طور پر آپ کی روح قبض ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر 100 برس کے بعد زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ اپنے گدھے کو دیکھا تو گدھا تو مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھر گئی تھی۔ پھر دیکھا کہ تھیلے میں جو پھل تھے وہ بالکل صحیح تھے، انگور کا جو شیرہ آپ نے اپنی مشک میں بھرا تھا وہ بھی بالکل ٹیسٹ اس کا خراب نہ ہوا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے، آپ کی ایج میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، آپ کی عمر وہی 40 برس تھی۔ ابھی اسی سوچو بچار میں تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، کتنا ٹائم میں سویا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں یہاں رہے ہیں؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ شاید میں صبح سویا ہوں اور عصر کا وقت ہو گیا ہے، صبح میں نے آرام کیا ہے اور عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو یا میں دن بھر سے کچھ کم وقت سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیز پر نظر ڈالو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر کس طرح گوشت پوشت چڑھا کر تمہارے گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور یکدم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ اسکیلٹن بن گیا، اور پھر لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا۔ گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ انٹرسٹنگ امیزنگ واقعہ جاری ہے
مگر آئیے پہلے قرآن میں اس واقعے کو اللہ نے کب کہاں اور کیسے بیان کیا ہے۔ پارہ 3 ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 259، اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی یعنی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے۔ اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھ، کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، قرآن میں کس انداز سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے آپ نے سنا۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ جو مفسرین قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اب باقاعدہ پھر حیات میں آ گئے، ان کا گدھا بھی ٹھیک ہو گیا، تو اب آپ نے شہر کا دورہ فرمایا، اور دورہ کرتے کرتے اس جگہ پہنچے جہاں آپ کا مکان 100 برس پہلے تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ کسی کو پہچان سکے۔ ایوری بڈی لک لائک اسٹرینجر، نئے لوگ نظر آ رہے تھے کیونکہ 100 برس کا گیپ آ چکا تھا۔ اب یہ دیکھا کہ ایک بڑی بوڑھی عورت، اپاہج عورت اس دروازے کے قریب بیٹھی ہے۔ اس عورت کی عمر مور دین 100 ایئرس تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر، اس کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر تو ایسے با کمال تھے کہ وہ جو دعا کرتے تھے مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی، بڑھیا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، فالج بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب اس نے غور سے دیکھا تو پہچان گئی اور وہ چلانے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں، شہادت دیتی ہوں کہ یہی حضرت عزیر ہیں، کیونکہ اب آنکھوں سے نظر آنے لگ گیا تھا۔ اور اب بنی اسرائیل کے محلے میں وہ آپ کو لے کر گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، اور اسی مجلس میں حضرت عزیر کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا لوگوں بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ مگر کوئی آپ کی بات، بڑھیا کی بات نہیں مانا کہ یہ زمانے نے کیسا منظر دیکھا تھا کہ باپ کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 118 سال، پوتے بھی بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ ہے ناظرین جو قرآن میں موجود ہے۔ اب کیا ہوا؟ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، چنانچہ آپ اپنا کرتا اٹھا کر دکھائیں۔ حضرت عزیر نے اپنا کرتا اٹھایا تو بالکل وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات سنائیے۔
آپ نے بلا جھجک توریت پڑھنا شروع کر دی۔ اب بخت نصر بادشاہ نے ایک اور ظلم یہ کیا تھا ناظرین کہ اس شہر میں جتنے توریت کے عالم تھے سب کو چن چن کر قتل کر دیا تھا۔ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے کہ نہیں کوئی بتا نہیں سکتا تھا، نو بڈی نوز، کسی کو آتی نہیں تھی توریت، نہ وہ کتاب کا کوئی نسخہ موجود تھا کہ جس کو دیکھ کر کریکٹ کیا جا سکے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت دفن کر دی گئی تھی، اگر تم میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کو جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے۔ لوگوں نے تلاش کی، وہ جگہ زمین کھودی، توریت کا نسخہ نکل آیا، توریت کتاب نکل آئی۔ حضرت عزیر کو زبانی جو توریت یاد تھی جو انہوں نے پڑھ کر سنائی وہ ایگزیکٹلی وہی تھی، بالکل آپ ٹھیک پڑھ رہے تھے۔ اب یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر لوگوں نے یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر ہی ہیں اور یہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ آگے بڑھ گیا یہودیوں میں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہیں ناظرین، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، مگر آج دنیا بھر کے یہودی جو ہیں اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے سنا، ون آف دا امیزنگ اسٹوریز آف قرآن۔ اس سے زیادہ حیرتناک واقعہ کیا ہوگا؟ 100 سال اللہ کی بارگاہ سے ان پر موت طاری کی گئی اور پھر انہیں زندہ کر دیا گیا۔ ان کو یہ منظر دکھانا تھا، جو ان کی زبان پر ایک جملہ جاری ہوا تھا کہ اللہ اس ویرانے کو کیسے آباد کرے گا۔ ودن 100 ایئرز نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، پورا شہر رب نے پھر آباد کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمیں مردہ کر کے بھی تو زندہ کرے گا نا، قیامت کے دن بھی تو ہمیں اٹھایا جانا ہے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ بھی تو پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ موت کے بعد پھر زندگی عطا کرے۔ اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں، بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرائے انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوئی۔ 100 برس گزر گئے، بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں ایک ہی قبرستان ہوتا ہے اور اندر ایک ہی آب و ہوا ہے، مگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جاتی ہیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں، ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، کیا شاندار دلیل قرآن کے اس واقعے سے ملتی ہے کہ اللہ والوں کے کفن سلامت رہیں، وہ قبروں میں سلامت رہیں، یہ پاسبل ہے۔ ایک جیسا ہی ماحول، ایک جیسی ہی قبریں، لیکن اللہ جس پہ چاہے رحمت کی نگاہ فرما دے۔ ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا، یہاں ہم سب کے لیے بھی میسج ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اب غور یہ کرنا ہے ناظرین، ہم قبرستان جاتے ہیں، نارملی ایک جیسی قبریں ہوتی ہیں۔ میرا دنیا کے کئی ملکوں میں ٹریول ہوا ہے، کئی ملکوں میں تو بڑے خوبصورت قبرستان ہیں، بڑے ویل مینج، پودے لگے ہوئے، خوبصورت پودے ہیں، گرینری ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو خیال یہ آتا ہے کہ اوپر سے قبر تو سب کی خوبصورت بھی ہے اور ایک جیسی بھی ہے۔ لیکن یاد رہے، آج دنیا میں کسی کالونی میں جائے نا اور ایک جیسے بنگلے ہوں، بڑے مہنگی کلاس کے بنگلے ہوں، تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سارے لوگ بڑے اچھے ویل سیٹ ہوں گے کیونکہ اس کالونی میں رہ رہے ہیں۔ مگر قبرستان کا ماجرا ایسا نہیں ہے، اوپر قبر دیکھ کر کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ یہ برابر برابر میں قبریں ہیں، ایک جیسی دکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک قبر جنت کا باغ ہو اور ایک قبر دوزخ کا گھڑا ہو، کسی کی قبر میں جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں ہوں اور کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوں۔ ناظرین، مجھے اور آپ کو اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ جس قبر میں مجھے اور آپ کو جانا ہے وہ قبر ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی صورت میں جنت کا باغ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر جنت کا وہ باغ نہ بنی تو حدیث پاک میں تو 2 ہی آپشن ہے نا، کوئی تیسرا آپشن تو نہیں ہے، یا تو جنت کا باغ ہوگی یا تو دوزخ کا گھڑا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایسی زندگی گزاریے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔